یہ کون ہے؟ عامر جاز صاحب دیکھیں، عمران خان تحریک انصاف کے نیوکلیس کا نام ہے۔ عمران خان ایک ایسا جو تحریک انصاف ہے وہ دراصل عمران خان کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ کی طرح، اگر آپ عمران کو نکال دیں تو تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، یعنی کوئی اور ایسا شخص نہیں ہمیں نظر آتا کہ جس ایک نکتے پہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے، جیسے آج وہ عمران کے نام پر اکٹھی ہے۔ کوئی ہوگا ایسا کوئی؟ نہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک کلاسیکل انداز میں آپ اس کو سیاسی جماعت نہیں ڈیفائن کر سکتے، اس کو ایک بہت بڑا فین کلب کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کا، کہ جس کی جو مقبولیت ہے وہ سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی ہے۔ تو ہر جگہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے، کیونکہ ان کی جو اپنی ذاتی مقبولیت ہے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں اب بھی کسی بھی اور ان کے مقابلے کے سیاستدان سے ذاتی طور پہ زیادہ ہے، اگر ہم اس طرح سے موازنہ کریں۔ لیکن آپ نے جو بحث ہم نے جو شروع کی ہے کہ جی -1 کا جو بات شروع ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا قیاس آرائیوں کا بہت زیادہ زور ہے۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی امیر عباس صاحب؟ بات شروع ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جب قومی اسمبلی میں تقریر کی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ ایک کہتے ہیں وائڈ اسپریڈ تقریر تھی، بہت زیادہ انہوں نے ایشوز کو احاطہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں نہیں بھی ہوں تب بھی احتساب ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اس کو لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ خود -1 کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو میں اگر مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ which side of the fence you are standing، تو ظاہر ہے کہ ہمارا میڈیا کا کردار یہ ہوتا ہے کہ عموماً حکومت مخالف ایک پوزیشن لیتا ہے، اسی طرح بہت ہی ووکل حزب اختلاف ہے، وہ بھی بہت اس نے اس جملے کو پکڑ لیا۔ تو میرے خیال میں ہم نے بہت زیادہ زور دے دیا ہے غیر اہم چیز کے اوپر، کیونکہ اگر آپ معروضی حالات دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ بھی ہماری سیاست نہج پر آئی ہے کہ جہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہوں گی، بہت زیادہ کمزوریوں کا مظاہرہ ہو رہا ہوگا، تنقید اپنی جگہ بالکل بجا، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ روبی کون آپ نے کراس نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر آپ سمجھیں کہ کوئی تبدیلی کی کوئی کہتے ہیں نا بات سنجیدگی کے ساتھ چلنے لگے، مجھے نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے پیپلز پارٹی کا دور یاد ہے 2008 سے 2013 کا، اس سے کہیں زیادہ پیاریاں ہوا کرتی تھی، مگر پیپلز پارٹی نے اپنے 5 برس مکمل کیے۔ نواز شریف صاحب کا جس طرح سے کھٹپٹ چل رہی تھی، اس میں بھی بہت بڑا ایک سوال تھا کہ نون لیگ ابھی ہے ابھی نہیں ہے، یہ والی باتیں ہو رہی تھی، لیکن مکمل کی۔ تو 2002 سے دیکھیں یہ ہماری 4تھی پارلیمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنی مدت پوری کرے گی۔ ایسا کوئی مدت کے خلاف تو کوئی بات، اپوزیشن مدت کے خلاف تو بات ہی نہیں کر رہی ہے شہزاد صاحب۔ اپوزیشن کا شاید یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہٹ جائے اور تحریک انصاف میں سے کوئی اور آ کے وہ پرائم منسٹر بن جائے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے شہزاد صاحب کہ عمران خان سیاست سے ریٹائرمنٹ بھی وہ حیات بھی ہو، موجود بھی ہو، لیکن اس کو مائنس کر کے آپ تحریک انصاف میں کوئی ایسا اور کیرزمیٹک، آج عمران خان کی گورننس ناکام ہے یا کامیاب ہے وہ ایک علیحدہ بحث، لیکن عمران خان کی کیرزمے کو کوئی ریپلیس کر سکے گا تحریک انصاف میں ان نیئر فیوچر؟ دیکھیے، آپ نے خود ہی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ اگر عمران خان ہٹ جائے تو پھر پی ٹی آئی نہیں رہتی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا عامر صاحب نے کہ یہ ایک فین کلب ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک اپنا نظریہ یا فلسفہ یہ پارٹی نہیں بنا پائی، یعنی اس کے اندر اتنا پل اینڈ پش ہے کہ جس طریقے سے کہ ان کو پچھلے 3 4 5 سال میں جب سے ایک امپورٹنس ملی اور ایک مومنٹم ملا، اس مومنٹم میں ایک اسٹیبلش، دیکھیے اب اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا احتساب ہمارا فلسفہ ہے، اب احتساب تو ایک لارڈر کی پوزیشن ہے، یہ تو قانونی نقطہ ہے، آپ کسی قانونی نقطے کو ایڈمنسٹریٹو چیز کو اپنا فلسفہ نہیں بنا سکتے، آپ کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا فلسفہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ایک سیاسی سوچ اور سیاسی نظریہ لے کے آئے جسے لوگ اٹیچ ہو سکیں، وہ یہ کہہ سکیں اس طرح کی سوچ رکھنے میں ہمارا فائدہ ہوگا، اس طرح ہمارا ملک آگے بڑھے گا، معاشرے کی تشکیل ہوگی، ہماری سوسائٹی بہتر سوسائٹی بنے گی، ریاست ایک بہتر ریاست بنے گی۔ جب آپ یہ اس طرح کی سوچ لے کے نہیں آتے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو اینکر کریں گے، ہنچ کریں گے اپنی سیاست کو، تو پھر بڑی جلدی اس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی، دوسری جو ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بھی بڑی سیانی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان ہٹ گیا تو یہ سب تتر بتر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں زرداری موجود تھے، پارٹی موجود تھی، اگر یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کے آپ نے راجہ پرویز اشرف کو بھی لے آئے تو راجہ پرویز اشرف بھی چل گئے وزیر اعظم کے طور پہ، تو فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم کو ہٹایا کیا، اگر آپ کا امبریلا اوپر سٹرونگ ہے، لیکن اگر امبریلا ہی ہٹا دیں گے تو پھر ہر چیز تتر بہتر ہو جائے گی، تو اپوزیشن کو پتا ہے کہ وہ ہوا تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پی ایم ایل این کا جو موقع، ہمیں 2 طرح کی سوچ نظر آ رہی ہے، ایک خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس کا اظہار کیا اور ایک سوچ کا رانا ثناء اللہ صاحب نے، وہ ذرا بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے دکھائیں رانا ثناءاللہ صاحب -1 یعنی تحریک انصاف کے -1 کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ قومی کنسنسس کے راستے میں حائل ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے مائنس ہونے سے قومی یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے اور اس قومی یکجہتی کے نتیجے میں پاکستان کی بھلائی ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے. رانا ثناءاللہ آپ کو یاد رہے PMLN پنجاب کے صدر ہیں اور اس وقت MNA بھی ہیں. وہ انکنڈیشنلی سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو مائنس کرنا بھی پڑے تو کیا جا سکتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کی کیا سوچ ہے؟ یہ تو اس ملک کو مائنس کرنے کے چکر میں اس سے بچنا ضروری ہے، اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. عمران خان کو گرانا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی اس پر سوچنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بعد اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیا صورت بنتی ہے؟ کیا ملک میں نئے الیکشن ہوں گے؟ کیا کوئی قومی حکومت بنے گی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ مائنس والی بات، -1 -2 -3. ہم تو کسی سیاسی جماعت کے توڑے جانے کے اور اس کے گروہ بندی کے قائل نہیں ہیں. ہماری پارٹی کو اگر کوئی توڑتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، تو اگر PTI ٹوٹتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. میں یہ ذاتی رائے ہے میری. رائٹ جی. سجاد میر صاحب آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ یہ میری ذاتی رائے، دیکھیں ذاتی رائے کی بات نہیں ہے. یہ جو -1 کا فارمولہ کی بات کی جا رہی ہے یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں سعد رفیق کے، یہ پارٹی توڑنے کا ایک منصوبہ ہے. جیسے انہوں نے MKM توڑنا چاہا تھا، جیسے مسلم لیگ نون کو توڑنا چاہا تھا، یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور نون اور عمران کی پارٹی کے بارے میں تو یہ 100% سے زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس پارٹی میں سوائے عمران کے کوئی بھی نہیں ہے. آپ جس کو نمبر 2 3 4 گنتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی بھٹو کے زمانے میں بھی کبھی لگتا تھا کہ شاید کوئی نہیں ہے، لیکن پھر لگتا تھا جیسے پیر زیادہ بڑا طاقتور ہو گیا. کبھی لگتا تھا جس پر بھٹو ہاتھ رکھتے تھے وہ طاقتور ہوتا تھا. عمران کی پارٹی کا یہی تعلق ہے اور یہی اس کی صورتحال ہے. جہاں تک رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹا کے باقی ہم کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ اس رائے کا اظہار ہے کہ ساری پارٹیوں کی اگر تحریک انصاف سے کوئی چڑ ہے، کوئی گد ہے، کوئی ان سے اختلاف ہے، تو یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کا مزاج ہے، ان کا مزاج ہے کہ وہ ایک خاص ایروگنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ان کا مزاج ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس سب کو کرپشن کو دور کروں گا، کرپشن دور کرنے کے نام پر بقول ان کے انتقام کی آگ کو جلا رہے ہیں، جس سے ڈیموکریسی آگے نہیں چل پائے گی. تو وہ یہ سمجھ، مسئلہ کہنے کا یہ ہے اس وقت تحریک انصاف حکومت یا وفاق کا مطلب سوائے عمران خان کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نہیں چلا رہا حکومت کو. حکومت کون چلا رہا ہے؟ یہ پیغام ان کو دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے بیوروکریسی کے خلاف پوری تحریک چلا کر ایک موڈ بنا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا کہ ہمارے سسٹم میں ایک سیکورٹی ہوتی ہے. اس طرح ہم کہہ تو آسانی سے دیتے ہیں کہ ہماری جو جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ملک کی جو ہے وہ سب سے بڑا ایک خطرہ پیدا کرتی ہے. لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے. اب ٹرمپ ہے، ٹرمپ امریکہ کو تیار پہنچا کر کے رکھ دیتا اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہ ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کا دام ہمارے ہاں صرف فوج دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کئی قوتوں مجموعہ ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں بھی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو جس طرح کی گورننس ہے اور جو طرح کے انداز ہے اور جس طرح بیوروکریسی بہیو کر رہی ہے وہ کے طور پر اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ شاید زیادہ نقصان ہو جاتا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران کو رستے سے ہٹا دیا جائے تو شاید اس کے نتیجے کے طور پر گورننس کیسے بہتر ہو جائے گی. ہم نے ہر پارٹی نے ہر ایک نے ایک ایسا نقشہ بنا رکھا ہے کہ اقتدار سیاستدانوں کے پاس آ کر ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. اور اس وقت تو بیوروکریسی گویا نچا رہی ہے، وہ ایسے سے فیصلے کروا رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جس کا کوئی انت نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ ایسی اصولی سی بحثیں ہیں ورنہ ان ڈیپتھ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سنجیدگی سے لیا جائے. رائٹ. عامر جاز صاحب، سر PMLN کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت اگرچہ نواز شریف صاحب حیات ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ سیاست سے مائنس ہو چکے ہوئے ہیں. وہ کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، اگر آج وہ جیل میں نہیں ہے تو وہ پریکٹیکلی پالیٹکس سے آؤٹ ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو زرداری صاحب اگرچہ حیات ہیں، موجود ہیں، نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ سیاست میں اس وقت اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں.
تو اسی قسم کا ہی مائنس ہو سکے گا نا عمران خان بھی, تو یعنی باقی پارٹیز میں بھی اگر لوگ مائنس ہوئے تو وہ پارٹی سروائیو کر گئیں, تحریک انصاف سروائیو کر سکتی ہے؟ امیر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے تنازع, کتنے بڑے الزامات کا شکار تھے نواز شریف صاحب. کیا عمران خان صاحب اس قسم کے الزامات کے شکار ہیں؟ نہیں. اسی طرح زرداری کی صاحب کا جو دیکھیں ان کے خلاف بھی جس طرح کی کیمپین چلی تھی, ابھی عمران خان اس سٹیج پہ نہیں آئے. تو میرا عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو یہ بات -1 کی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ قبل از وقت ہے یہ بات. میں نہیں سمجھتا کہ, اور اگر آپ سارے وہ کہتے ہیں نا معروفی, آپ حالات کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی وہ نہج آئی کہ جہاں پر تبدیلی, یقیناً حزب اختلاف کی خواہش یہ ہے کہ حزب اختلاف جو ہے وہ احتساب کی غلط یا صحیح آنچ محسوس کر رہی ہے, اور بے شک کہ اس کا نتیجہ نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو آنچ محسوس ہو رہی ہے. اچھا, ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو شکست ہوگی, عمران خان صاحب کو کن لوگوں نے ووٹ دیا, کون لوگ ان کی حمایت کرتے رہے؟ وہ لوگ کہ جو ان دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز سے بیزار تھے, وہ ان کی مس مینجمنٹ سے, ان کی کرپشن سے مبینہ جو بھی الزامات لگتے رہے, تو انہوں نے عمران خان صاحب کو, ان کی جماعت کو بطور متبادل ایک تیسری قوت کے ووٹ دیا ہے. اچھا, وہ لوگوں کا خواب ہے جو عمران خان صاحب نے خود بھی دیکھا اور لوگوں کو دکھلایا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا. اب تبدیلی کیوں نہیں آ پا رہی, وہ ایک بڑی مزے کی بحث اور میرے خیال میں کبھی کرنی چاہیے کہ وہ کیا آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہے. کچھ موضوعی یعنی کہ سبجیکٹو ان کی مشکلات ہیں جس کا ہم نے بھی تذکرہ کیا, کچھ آبجیکٹو مشکلات ہیں کہ جناب آپ جب ایک بہت ہی کہتے ہیں نا کم اس کے محدود میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ کروشل پارٹنرز کے اوپر جو ہے بھروسہ ہوتا ہے, تو آپ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے جو آپ کرنے چاہتے ہیں. تو وہ بھی کن کے ساتھ ایشو ہے, وہ بھی ایشو ہے کہ آپ اس میں اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے الیکٹیبلز کا سہارا لیا, اسی اشرافیہ کا سہارا لیا جو تقریباً دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں ہے, جن کا کلاس کریکٹر اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر فرق ان تینوں جماعتوں میں صرف ایک لیڈرشپ کا ہے کہ عمران جو ہے وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیڈ اینڈ شولڈر ابو ان ٹرمز آف اپنی جو ان کی ساکھ ہے اور ان کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک نیک نیتی سے کام کریں, ایمانداری, ذاتی طور پہ ایماندار ہیں, وہ میرے خیال میں ابھی تک ان کا جو اکاؤنٹ ایگزاسٹ نہیں ہوا ہے. ابھی بھی لوگ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ گو کہ وہ بہت پریشان ہیں کہ جی صحیح فیصلے نہیں ہو رہے, ٹیم عمران کی پرفارم نہیں کر رہی. اب عمران کے پاس یہ کہ پہلے 2 برس گزر گئے, باقی 3 برس میں کیا وہ اننگز کے درمیان اپنی اننگز کو سنبھال پائیں گے یا نہیں؟ شہزاد چودھری صاحب 2 سال گزر گئے, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ 5 سال کا ڈیموکریٹک ٹینیور ہے. عمران خان کوئی محمد بن سلمان تو ہے نہیں کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے وہ بادشاہ رہیں گے یا ولی عہد رہیں گے. 5 سال کا ٹینیور ہے, 2 سال گزر گئے, 3 سال رہ گئے, اور آخری سال تو آپ کو معلوم ہے پاکستانی پالیٹکس میں ویسے ہی سیاسی مار دھاڑ کا سال ہوتا ہے, اس میں تو پریکٹیکلی کام بہت کم ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنی گورننس سے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کر لیں تو پھر تو کوئی بھی ان کو مائنس نہیں کر سکے گا. نہیں, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مائنس کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے لوگوں کا, یا رانا ثنا صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کچھ کنسنسس ہونا چاہیے, سیاسی کنسنسس, کہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. یہ آگے لے کے چلنے کی بات ہے. اب ہر کوئی اس کنسنسس کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہے. اب جو یہ سوچ رہے ہیں لوگ, صدر حلقے کہہ لیجئے, کچھ کہہ لیجئے, دیکھیے اگر وہ عمران خان نہیں تو اور پھر کس کے پاس جائیں گے؟ یا عمران خان صاحب خود واپس نہیں آتے, اسی عطار کے پاس جائیں گے جس سے دوائی آج تک لیتے رہے. یہ ان کا سب سے بڑا مخمصہ ہے. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز موو آن کر چکی ہیں, اور جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے وہ آپ کو موو آن ہوتی نظر آئے گی. اس کا اظہار سعد رفیق نے کیا, جب سعد رفیق نے کہا کہ ہمیں تو اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو پی ایم ایل این تیار ہی نہیں ہے کسی ایسی چیز کے لیے, جب تک ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں آتی ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا لیڈر کون ہے, شہباز شریف ہے, مریم نواز ہے, کون ہے, میں نے کس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے, اپنی سیاست کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہر پارٹی کے اندر, پیپلز پارٹی بڑی حد تک اس برج کو کراس کر چکی ہے. پی ٹی آئی کو اپنا مستقبل بنانے کے لیے, اپنی پارٹی کو قائم رکھنے کے لیے, جو کہ صرف عمران خان کے ساتھ قائم رہے گی. اگر عمران خان کے پاس 3 سال ہیں, اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس وقت تمام پارٹیاں پھنسی بیٹھی ہیں اور اس حالت میں نہیں ہے کہ ایک سیاسی عمل کو اپنے طور پر اپنے فائدے میں دیکھ سکیں کہ کیسے تبدیلی ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. رائٹ, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.